إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی آ رہی. جی الحمدللہ. ایکچولی کراچی میں آج الیکٹریسٹی کا شارٹ فال چل رہا ہے. اللہ رحم. بالکل ڈسٹرب ہے کیونکہ سم ریزن کلاس وغیرہ لیٹ ہو گئی، لیکن نہیں اس وجہ سے کافی پارٹیسپینٹس ہیں بھی نہیں. سوری میں نے کہا کافی لوگ ہیں بھی نہیں اس کی وجہ سے، شاید اگر الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے تو. ہاں باجی آج کافی ساتھی کم ہیں، صرف کچھ ہی ہیں. کراچی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہے جوائن کرنا. چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يسر ولا تعسر وتمم بالخير أجمعين. آپ کی بھی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. میں اگلا باب ہے فقراء اور ضعیف مسلمانوں کی فضیلت کا بیان. فضل ضعفة المسلمین والفقراء والخاملین. قال اللہ تعالی واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. جو لوگ صبح و شام صرف اللہ کی رضائی جوئی کے لیے عبادات میں لگے رہتے ہیں، آپ ان سے وابستہ اور پیوستہ رہیے اور ان سے اپنی نظر اور توجہ نہ ہٹائیے. یعنی جیسا کہ آپ جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے پیغام پر لبیک جنہوں نے کہی، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو معاشرے کا مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا. ایسی صورت میں سرداران قریش کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ اس بات کو اپنے لیے ایک بہانہ اور عذر بناتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے ارد گرد تو غریب، فقیر اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں تو ہم آ جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ ایمان لے آئیں وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے ارد گرد سے مت ہٹائیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں تک فرمایا کہ آپ کی نگاہیں بھی ان سے دور نہ جائیں، یعنی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ. تو اس باب میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اعتبار سے
یا مال کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہ رکھتا ہو لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ وعن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره الا اخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق علیہ۔ جناب حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان بھی نہیں اور دنیا بھی نہیں تو وہ بھی قریب ہے اللہ کے، وہ اگر اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر کوئی وعدہ کر لے کسی سے، کوئی قسم کھا بیٹھے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قسم اور وعدے کو پورا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ سنو، ہر بدخو، متکبر اور بخیل، یعنی دوزخ میں لے جانے والی صفات کیا ہیں؟ اتلن، اتل کہتے ہیں بدخو اکڑ باز شخص کو، شیخی خورا، اور دوسرا جواز یعنی بخیل اور مستکبر متکبر، کہ ایسا شخص جو اپنی خیر سے دوسروں کو محروم رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، یہ شخص لوگوں میں ممتاز ہے، یعنی لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، یعنی اس کا پروپوزل رد نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ مان لی جائے، یعنی اتنا انفلوئنشل ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ چپ رہے، یعنی آپ نے رائے لی، آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا۔ پھر ایک اور شخص وہاں سے گزرا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا، اور اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مسلمان فقراء میں سے ہے، یعنی فقیر انسان ہے، غریب شخص ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ ہو، یعنی اس کی مسکینی اور اس کی ایسی حالت کی وجہ سے کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اگر کسی کی سفارش کرے تو نہ مانی جائے، یعنی اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، اگر کسی کو کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے، یعنی جب یہ بات کر رہا ہو تو کوئی اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے جیسے سے، یعنی پہلے درجے کا شخص جو بڑا ممتاز اور یعنی بہت مقبول ہے اور پاپولر ہے، یہ فقیر پہلے جیسے سے بھری ہوئی دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی کتنا بہتر ہے؟ کتنے درجے؟ اتنے درجے کہ ساری دنیا کا مال و دولت اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک طرف یہ شخص بہترین ہے، یعنی اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے گویا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ابو سعید خدری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے۔ دوزخ کہنے لگی، مجھ میں بڑے بڑے جابر، متکبر اور مغرور افراد آ کے بسیں گے۔ تو جنت بولی، مجھ میں ضعیف اور کمزور اور مسکین لوگ آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرماتے ہوئے کہا، جنت تو میری رحمت کی علامت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت کروں گا، اور جہنم تو میرے عذاب کی نشانی ہے، میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھر دینا میری ذمہ داری ہے۔ یعنی دونوں میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگ پہنچیں گے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موٹے تازہ
لحیم و شحیم، انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی. یعنی دنیا میں دیکھنے میں وہ بڑا باروب اور بہت جسم و جان والا نظر آتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہوگی. اور وہ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر وہ اخلاق، وہ ایمان اور وہ اعمال نہ ہوں گے جو اسے اللہ کے نزدیک کر سکیں، اللہ کا تقرب عطا کر سکیں. اگلی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی، صفائی کرتی. راوی کو شک ہے یا جوان جو شخص مسجد کا خادم تھا، یعنی عورت تھی یا مرد تھا، بہرحال مسجد کا خادم تھا. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا. صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں کی، یعنی آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا یا وہ عورت فوت ہو چکی ہے. صحابہ نے اسے معمولی انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ اب اس کے مرنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ وہ آ کے جنازہ پڑھیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. صحابہ کرام نے قبر کی نشاندہی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، یعنی قبر میں جانے کے باوجود اس پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی. پھر فرمایا یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے یعنی رہنے والوں کے لیے اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی جو وہاں جا کے بستے ہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. میرے ان پر نماز پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور اور روشن فرما دیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اس کے لیے وہ قبریں روشن ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ حدیث تلاش کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے پر دعا فرمائی ہو، کیونکہ وہ شخص جو اب آپ کے بعد دنیا میں تشریف لایا ہے اور آپ جو پہلے دعائیں کر چکے ہیں تو کن کن اعمال پر آپ نے دعائیں کی ہیں، وہ صفت اور وہ خصوصیت اور وہ نیک کام انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ان کاموں میں سے ان حدیث میں سے مجھے ایک حدیث یاد ہے جو آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها، کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے کہ جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد کر لیا، اس کو حفظ کر لیا. کیونکہ عموماً ہم احادیث سنتے ہیں اور سن کے بھلا دیتے ہیں، نہیں اس کو یاد بھی کر لیا. اور پھر کیا کیا؟ فبلغها، اور پھر اس کو آگے پہنچایا. فأداها إلى من سمعها، جو اسے سننے والا ہو اس تک اس کو پہنچا دیا. فرب حامل فقہ إلى من هو أفقه منه، کہ بہت سے بات سنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نسبت بات سننے والے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی احادیث کو سیکھے، سکھائے، انہیں یاد کرے، تو وہ بھی آپ کی دعا کا مستحق ہے. اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں اور بھی کئی اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان میں سے کچھ ایسے کام کریں ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مستفید ہو سکیں. پھر اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ شکل والے غبار آلود لوگ جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کو اندر بھی نہیں آنے دیتے، اپنے بستر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر کے رہتا ہے. یعنی اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے دین کی وجہ سے وہ خدا کے نہایت قریب ہوتے ہیں. جناب اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شب معراج جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلی طور پر. میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثریت مساکین فقراء کی داخل ہو رہی ہے. جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جا رہے ہیں جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دولت مندوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کا حساب لمبا ہے. اور دوزخیوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دوزخ کے دروازے پر جب میں کھڑا ہوا تو وہاں میں نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا.
اس سے بھی بہت سی عورتیں اور ناراض ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہمارے بارے میں یوں فرمایا، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کیوں کہا گیا. یہاں وجہ نہیں بتائی گئی، ایک اور جگہ پر وجہ بتائی گئی، اور اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی وہ دو تھی. ایک تو زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہروں کی ناشکری. زبان کے غلط استعمال میں یہ کہ انسان بلا وجہ ہر چیز کو کوسنے دیتا رہے، ہر بات پہ ناشکری کا اظہار کرے. اور شوہروں کی ناشکری اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر شوہر اس کو بیاہ کے لاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھانا پینا، اس کی سب آرام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اگر کسی بات سے اسے شوہر سے کوئی شکایت ہو تو اس کی سارے احسانات کو بھول کر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی آرام پایا ہی نہیں، اور اس کے سارے احسانات کو ایک طرف پھینک دیتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ احسان کی ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کے اوپر شکر ادا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پھر وہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، لیکن ناشکری جو ہے خواہ بندوں کی ہو خواہ رب کی ہو، دونوں ہی بد اخلاقی کی علامت ہے اور ناپسندیدہ ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گہوارے میں یعنی دودھ پینے کے عالم میں بچپن میں صرف 3 بچوں نے گفتگو کی. نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق گواہی دینے والا بچہ. جریج جو تھے یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے. عبادت کے لیے علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا. وہاں وہ مصروف عبادت تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا. وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے گویا ہوئے، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز. یعنی نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے آواز دی، مگر وہ نماز میں مشغول رہے. ماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوٹ گئی، واپس چلی گئی. دوسرے دن پھر ان کی ماں آئی اور وہ بدستور نماز میں مشغول تھے. ان کو آواز دی. اس نے پھر یہی کہا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز، اور وہ نماز ہی میں لگے رہے. تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا اور یہ نماز میں مصروف رہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا. تب ان کی والدہ نے بد دعا دی اور کہا، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس پہ تہمت نہ لگ جائے. بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت گزاری کے بڑے چرچے ہونے لگے کہ بہت عابد شخص ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے. تو ایک بہت ہی حسین طوائف نے، جس کے حسن اور جمال کی مثال دی جاتی تھی، کہا، دیکھو تو صحیح میں اس کو کیسے فتنے میں مبتلا کرتی ہوں اور اس کے عبادت کے غرور کو پارا پارا کرتی ہوں. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں اسے بہکا سکتی ہوں. چنانچہ اس نے بہلانے پھسلانے کے سارے حربے آزما ڈالے، مگر وہ اس کی طرف بالکل مائل نہ ہوئے. ان کی طرف سے مایوس ہو کر ایک گڈریے کو جو جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی رہتا تھا اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جس سے اسے حمل قرار پا گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں میں مشہور کر دیا اس طوائف نے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ غصے کے عالم میں جریج پر چڑھ دوڑے، ان کو مارا پیٹا، عبادت خانہ ڈھا دیا اور پہاڑ سے نیچے اتار لائے. جریج نے ان سے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے جو مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو، کو مار رہے ہو، کو وجہ تو بتاؤ. وہ کہنے لگے، آپ نے فلاں طوائف سے زنا کیا جس سے ایک لڑکا بھی پیدا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچے کو لے آئے. تب جریج نے کہا، اچھا مجھے نماز پڑھ لینے دو. پھر نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں گڈریا. پھر تو وہ سارے کے سارے جریج سے معذرت کرنے، ان کے ہاتھوں کو چومنے اور انہیں بھی چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے. کیونکہ بچے نے، یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے بول کے گواہی دی، میرا جو باپ ہے وہ فلاں ہے، گڈریا. تیسرا کون سا بچہ تھا؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لیٹا دودھ پی رہا تھا کہ وہاں سے ایک تیز رفتار سواری پر ایک شخص گزرا جو عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا. ماں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو بھی اس جوان جیسا بنا دینا. بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ کرنا.
تو یہ 3 بچے ایسے ہیں کہ جو بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بچہ جو جریج کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہ تیسرا بچہ جسے اللہ تعالیٰ دین میں کوئی بڑا رتبہ عطا کرنا چاہتا تھا، اور اس کی ماں نے اس کے لیے دنیا کی بڑائی چاہی تھی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر خلاف واقع اور خلاف عادت کام بھی کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت میری نظروں میں پھر رہی ہے کہ آپ اپنی انگشت مبارک منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بچے کے دودھ پینے کا نقشہ دکھا رہے ہیں، کہ وہ بچہ جو تیسرے نمبر پہ بولا، جب آپ اس کا قصہ سنا رہے ہیں تو آپ نے اپنا انگوٹھا بھی منہ میں لیا ہوا ہے اور اسے عملی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ دیر بعد وہاں سے کچھ لوگ ایک لونڈی کو مارتے پیٹتے ہوئے گزرے، وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، مگر وہ جواب میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کہی جا رہی تھی۔ ماں نے یہ کیفیت دیکھ کر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی جیسا نہ کرنا۔ لڑکے نے پھر دودھ سے منہ ہٹا کر اس لونڈی کو دیکھا اور کہا اللہ مجھے اس لونڈی جیسا ہی کر دے، کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل جو پڑھ رہی تھی۔ اب ماں بیٹے میں گفتگو ہونے لگی، ماں کہنے لگی ایک خوشپوش جوان کو دیکھ کر تیرے لیے اس جیسا ہونے کی دعا کی، مگر تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کر۔ اور پھر لوگ ایک لونڈی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے پیٹتے زنا اور چوری کی تہمت لگاتے ہوئے گزرے، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کر، مگر تو نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس لونڈی جیسا کر دے۔ تب بیٹا بولا وہ سوار رعنا یعنی خوبصورت جوان ایک ظالم شخص تھا، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ کر، اور وہ لونڈی کہ سبھی اس پر زنا اور چوری کی تہمت لگا رہے تھے، مگر اس نے نہ زنا کیا نہ چوری کی، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا کر دے۔ تو یہ حدیث اصل میں یہاں اس لیے لائی گئی ہے کہ بتایا یہ جائے کہ ایک شخص دنیا کی نظروں میں اگرچہ بہت ہی بے بس ہو، کمزور ہو، اور تمام طرح کے الزامات اس پر عائد ہو رہے ہوں اور دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل میں وہ شخص اللہ کے قریب ہو تو دراصل وہی خوش قسمت ہے، اور ایسے ہی لوگوں جیسے بننے کی تمنا کی جانی چاہیے۔ اگلا باب جو ہے یتیم اور لڑکیاں اور تمام ضعیف اور مساکین میں سے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور احسان اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا بیان، اور یہ کہ ان کے ساتھ تواضع اور انکساری اور خاکساری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کس کس کے ساتھ؟ یتیم، بیٹیاں، تمام کمزور لوگ اور مسکین اور منکسرین، ان سب کے ساتھ احسان اور شفقت کی جانی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت اس کے بارے میں ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازو مسلمانوں کے لیے جھکائے رکھو۔ وقال تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کا معنی ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کیے رکھیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے صبح و شام عبادت کرتے ہیں، اور کسی دنیاوی زندگی کی رونق کے وجہ سے آپ کی نظر اور عنایت ان کی طرف سے ہٹنے نہ پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو۔ وقال تعالی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو دیکھا؟ یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مراد یہ کہ ایسا شخص حقیقت میں آخرت پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ پہلی حدیث ہے، جناب سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ ہم 6 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں سے 2 کے نام میں بھول گیا ہوں، باقی 4 میں ایک میں تھا، ابن مسعود تھے، بلال تھے اور ایک صاحب حذیل تھے۔ تب مشرکین قریش نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، یعنی بلال، حذیل اور ابن مسعود، ان کو اپنے دربار سے اٹھائیے تاکہ ہم حاضر ہو سکیں، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو یہ ہم پر دلیر اور جری ہو جائیں گے، یعنی ان کے دلوں سے ہمارا رعب ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کیا خیال آیا کہ آپ کچھ سوچنے لگے، تب یہ آیت نازل ہوئی
ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اور آیت کیا تھی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے صبح و شام عبادت کرتے رہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ آپ غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ چلیں اگر یہ اب چلے جائیں اور یہ دوسرے لوگ بیٹھ جائیں تاکہ انہیں میں دین کا کچھ ایمان کی دعوت دے سکوں، لیکن آپ کو اس چیز کی اجازت نہ دی گئی. اگلی حدیث جناب ابو حبیرہ عائض بن عمر مزنی رضی اللہ عنہ جو بیت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جناب سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال رضی اللہ عنہم اور ان کی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے ان کا حق وصول نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات سے کہا کہ تم قریش کے سردار اور شیخ کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہو؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کہیں وہ تمہاری بات سے ناراض نہ ہو گئے ہوں. اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو گویا اپنے رب کو ناراض کر دیا. تب جناب ابو بکر ان حضرات کے پاس آئے، یعنی یہ بلال، سلمان وغیرہ کے، اور فرمایا کیوں بھائیو، کیا تم میری بات سے ناراض ہو گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. یہاں پر یہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ فقالوا ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذها، کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے ان کا حق وصول نہیں کیا، یعنی ابھی ان لوگوں نے دین کی راہ میں کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، جنت میں یوں برابر برابر ہوں گے. اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور درمیان میں تھوڑی سی کشادگی تھی، یعنی تھوڑے فاصلے پر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. واشار الراوی وہو مالک بن انس بالسبابۃ والوسطى رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. مالک بن انس راوی نے سبابہ اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو، یعنی شہادت کی انگلی جو ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کھڑی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کی انگلی جو لمبی ہے سب سے، اس کو وسطیٰ کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ فرمایا تو ان دو انگلیوں کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، خواہ وہ یتیم اس کے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، اس کا صلہ قیامت کے دن یہ ہوگا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ مسکین وہ شخص نہیں جس کو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمہ کھانا دے کر واپس کر دیا جائے. مسکین تو وہ ہے جو فقر و فاقہ کے باوجود کسی سے سوال بھی نہ کرے، یعنی سفید پوش جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. راوی کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس کی مثال ایسے عابد کی ہے جو ساری رات عبادت کرے اور تھکے نہ، اور ایسے صائم کی ہے جو کبھی بھی افطار نہ کرے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا. یعنی اتنا بڑا درجہ اور مقام ملتا ہے اس شخص کو جو غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں خود سے آنے والوں کو روکا جائے. یعنی غریب لوگ ہی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کو نہ آنے دیا جائے، اور جو آنے سے انکاری ہو ان کو بلایا جائے. یعنی جو اپنے تکبر کی وجہ سے نہ آنا چاہیں اور دعوت قبول نہ کرے ان کی منت سماجت کی جائے کہ وہ ضرور آئیں. اور جو دعوت قبول کرنے سے انکار کرے وہ اللہ اور رسول کا گنہگار ہے، اس نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی. یعنی ولیمہ کی دعوت جو ہے اسے قبول کرنا مسنون ہے. جو اسے تکبر کے مارے نہ وصول کرے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
مسلم اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت یوں بھی ہے کہ اس ولیمے کا کھانا بہت ہی برا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جناب انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سن بلوغ تک اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش، یعنی بیٹیاں بھی اپنی اور ان کی پرورش اور جوان ہونے تک، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا اور آپ کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ یتیم اور مسکین کی کفالت کے لیے جب آپ نے قرب کا ذکر فرمایا تو انگلیوں میں فاصلہ تھا، لیکن یہاں ساتھ تھی، بہت قریب۔ اگلی حدیث ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بیان فرماتی کہ میرے پاس ایک سائل عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس وقت سوائے ایک کھجور کے دینے کو کچھ نہ تھا، میں نے وہ کھجور ہی اس عورت کو دے دی۔ اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیے، اس میں سے خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ لڑکیاں آتش دوزخ سے اس کے لیے پردہ اور آڑ بن جاتی ہیں، کیونکہ ہر دور میں لڑکیوں کی پرورش کرنا اور انہیں کھلانا پلانا ایک بوجھ سمجھا گیا، لیکن جو شخص آزمایا جائے، یہاں جو لفظ آیا ہے کہ آزمایا جائے، مراد یہ کہ حالات بھی تنگ ہو اور آسانی سے پرورش نہ کر سکتا ہو، پھر پرورش کرے، اور خاص طور پر ایسی حالت کہ جب کسی بیٹی کو اس کے گھر سے واپس بھیج دیا جائے تو اس وقت خصوصی طور پر اس کو لک آفٹر کرنا جو ہے بہترین نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اسی معنی میں ہے کہ ایک مسکین عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، اس کے پاس 2 لڑکیاں بھی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، 2 اس نے لڑکیوں میں بانٹ دی، ایک خود کھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی لڑکیوں نے مانگ لی، چھوٹی بچیاں ہوں گی، چنانچہ اس ایک کھجور کے بھی اس نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا۔ جناب صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی، یا فرمایا کہ اس کے اس طرز عمل سے اسے دوزخ سے آزاد فرما دیا، کہ حالانکہ اس کی اپنی بچیاں تھیں لیکن اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک کو کاٹ کے اپنی بچیوں کو کھلانا وہ ایک بہت ہی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں، یتیم اور عورت کے حقوق تلف کرنے والوں کو مستحق گناہ قرار دیتا ہوں، کہ جو عورت کا حق اور یتیم کا حق نہ دے وہ گناہگار ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جناب سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ مجھے دوسروں پر کچھ فضیلت حاصل ہے، یعنی ان کے دل میں خیال آیا۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یا تم کو جو رزق عطا ہوتا ہے یہ محض تمہارے کمزوروں کی بدولت ہوتا ہے، کہ دنیا میں تمہیں جو ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ تم کمزوروں کا خیال رکھتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مرسلن روایت کیا ہے، اور اگلی حدیث اور آخری حدیث ہے کہ ابو الدرداء امیمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری رضامندی اپنے بے یار و مددگار ضعفاء میں تلاش کرو، یعنی ان کا خیال رکھ کر، کیونکہ تم لوگوں کی مدد اور تم کو رزق ضعیفوں کے طفیل ہی میسر آتا ہے، تو جو ان کی دیکھ بھال کرے گا انہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زیادہ عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صبح و شام کے وقت کی دعائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد تشہد ہی کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر مدرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، یعنی 2 چیزیں ہیں کہ 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 اس کی برائیاں معاف ہو جائیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام سے صبح تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت
وهو على كل شيء قدير. یہ روایت جو ہے مشکات کی ہے، فصل دوم کی. باب کا نام ہے کہ انسان صبح اور شام کیا پڑھا کرے، کیا وظیفہ کرے، کیا ذکر کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. الوصیت بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا بیان. قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو سہو. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ بات تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم سب بیویوں میں برابری برت سکو، اگرچہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے. بس ایک ہی طرف اتنے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو. اور اگر باہم موافقت تم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر پہلی آیت میں تو بتایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جبکہ دوسری آیت میں سورۃ النساء کی ہے، یہ بتایا گیا کہ اگر ایک شوہر کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ہر چیز میں اگر عدل کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ پورے کا پورا عدل انسانی وسعت سے باہر ہے. انسان اپنے حد تک کوشش کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی یہ کوشش واقعی بارآور بھی ثابت ہو اور اس کے صحیح طور پر وہ سب کچھ کیا بھی جا سکتا ہو. اور خاص طور پر مادی معاملات میں، روپے پیسے کے معاملات میں، چیزوں کے معاملات میں تو پھر بھی عدل کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے دلی جذبات اور احساسات کے بارے میں عدل کرنا ناممکن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل کا حکم دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد میں تحفے تحائف دینے کے معاملے میں برابری اختیار کرو. ولو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو ترجیح دیتا، لیکن اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، لہذا تم برابر کا معاملہ کیا کرو. اس کے باوجود کہ آپ مادی معاملات میں برابری کرتے ہیں، لیکن دل کے جذبات اور احساسات اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہر ایک سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی اولاد میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، دوسرا نسبتاً کم ہوتا ہے، اور یہ جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کے بارے میں انسان کا کوئی بس چلتا ہے. اسی طرح جیسے اپنی اولاد کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اور باوجود کوشش کے عدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی جذبات کے معاملے میں، اسی طرح ایک سے زائد بیوی ہونے کے موقع پر بھی عدل جو ہے بالکل احساسات اور جذبات کا وہ انسانی حدود سے باہر ہے. لہذا یہاں پر انسانی فطرت کے اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر تم برابری پوری طرح نہ کر سکو تو کم از کم یہ ظلم مت کرو کہ ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو. لٹکتا ہوا سے مراد یہ ہے کہ نہ تو وہ اس گھر میں اس کے کوئی قدم جمے ہوئے ہوں، اس کی کوئی عزت کوئی ویلیو ہو، اور نہ ہی وہ اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہو واپس، تو وہ عورت بیچ میں لٹک گئی کہ اس کا کوئی مقام اور کوئی ٹھکانہ نہیں. تو فرمایا ایسا سلوک نہ کرو. اور پھر کیا کرو؟ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی کرو گے،
فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو تمہاری اپنی طرف سے جو اصلاح کی کوشش ہوگی اور اپنی طرف سے جو مساوات کی کوشش ہوگی اور دل میں خدا کا خوف اور تقوی موجود ہوگا، تو اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں گے اور تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد احادیث نبوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء متفق عليه۔ وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج۔ وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے اچھے سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، پسلیوں میں اوپر کی پسلی کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی ہے، اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر چھوڑ دو گے تو وہ کج ہی رہے گی، ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں سے بھلائی کرو، کجی دور کرنے کی فکر میں نہ گھلو کہ یہ اس کی فطرت ہے جسے تم بدل نہیں سکتے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر تم اس سے کام نکالنا چاہو تو اس کج حالت میں رکھ کر ہی فائدہ اٹھا لو۔ مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کی کجی سے قطع نظر فائدہ اٹھا لو، اگر تم اسے سیدھی کرنے کی تگ و دو میں لگے رہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ اس حدیث کا مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی ہے اور عورت کے اندر جذبات کا غلبہ رکھا ہے۔ مرد کو عقل یعنی جذبات کے مقابلے میں عقل کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جس قسم کی ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئیں اس کے لیے زیادہ سوچ سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی، اولاد کی پرورش کی، اولاد کی محبت کی، ان کی تربیت کی، تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر حسن ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، شاید آگے یہیں اسی کتاب میں آپ پڑھیں، کہ جس میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل ہیں، تو عموماً عورتیں اس پر بڑی غضبناک ہوتی ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے۔ حالانکہ ایک بات تو یہ کہ عربی زبان میں ناقص کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہے، نقصان یا نقص کا مطلب عربی زبان میں کمی ہے۔ جب ناقصات العقل کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے اندر عقل کے اس لیول میں جو مرد کے اندر پایا جاتا ہے اس میں اس سے نسبتاً وہ کم ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اس کا کوئی عیب ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر عورت کے اندر عقل اور فلسفیانہ قوتیں زیادہ رکھ دی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر انسان ہر وقت نفع نقصان کو دیکھتا رہے تو ظاہر ہے کہ اولاد کے معاملے میں بھی انسان کو بعض اوقات والدین ساری عمر صرف دیتے رہتے ہیں، تو وہ دوسروں کی مثال دیکھ کر کہ بچے ساری عمر والدین سے لیتے ہیں اور واپس کم ہی کوئی لوٹاتا ہے، تو بہتر ہے ہم اپنے اولاد کو کچھ بھی نہ دیں۔ نہیں، ماں اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے ان جذبات کی وجہ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اولاد سے معلوم نہیں فیض حاصل ہوگا یا نہیں، پھر بھی ان کے لیے تڑپتی ہے، پھر بھی ان کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مردوں کو چونکہ جیسے بزنس اور کام کاج اور تجارت اور ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہاں پر نفع اور نقصان کا ذہن میں رکھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اگر وہ وہاں جذباتی فیصلے شروع کر دیں تو جیسا کہ بعض مردوں کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ اس تجارت میں کامیاب ہونے کی بجائے الٹے ناکام ہو جائیں۔ لہذا
یہ دونوں کے اندر جو خاص قسم کا ٹرینڈ رکھا گیا، ایک کے اندر زیادہ عقلی احساسات اور شعور رکھا گیا اور دوسرے کے اندر جذبات زیادہ رکھے گئے تاکہ وہ اپنے اپنے کاموں کو بہترین طریقے پر کر سکیں۔ اب یہ ماں کی جو ممتا ہے وہ بھی اسی جذبات کا نتیجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر عقل اور جذبات بالکل برابر لیول پر آئے تو بھی انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا، لہذا جذبات کا اور ان ماں کی ممتا اور احساسات کا وہ غلبہ جو اس کے اندر رکھا گیا، اسی سے یہ زندگی کا جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس میں جب ناقص العقل عورت کو کہا گیا تو اس سے مراد وہ اردو والا ناقص العقل نہیں کہ عورت جو ہے وہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے یا وہ جو ہے احمق ہے، یہ اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی یہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ عورت کے دماغ کا وزن جو ہے وہ مرد کی نسبت کم ہے، یعنی کچھ آنسز کا فرق ہے۔ یہ بھی اس کے لیے کوئی برائی کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اگر بہت بڑھا دیا جاتا تو پھر وہ جن عورتوں کا، کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ اکثریت کی بات کی گئی ہے، چند ایک کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ کوئی بھی قانون یا فیصلہ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اکثریت کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے، صرف چند ایک ایکسیپشنز کو نہیں رکھی جاتی۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے اوپر عقل کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے اور جذبات کا نسبتاً کم ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جس طرح کی جنگ لڑ رہی ہیں، اس سے سوائے نقصان کے اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو رول رکھا ہے اس میں حقیقت ہے کہ قربانی ہی قربانی ہے، اور اگر یہ رول اس کا ختم ہو جائے تو معاشرے کا بیلنس اور معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان دونوں کو مختلف طرح پیدا کرنے کی اور زندگی کا نظام چلانے کی وہ ہو نہ سکے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح اب یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مرد بچے کیوں نہیں پیدا کرتے اور مرد بچوں کی پرورش کیوں نہیں کرتے اور مرد کیوں نہیں عورت کے جو کام ہیں ان کے اندر اسی طرح ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے، جبکہ عورت جو ہے وہ مردوں جیسے کام کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہیں ذمہ داری نہیں دی، کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اسے کوئی مجبور نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور مردوں کے سے کام کرے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اسے حق دیا ماں باپ کے مال کے اوپر، شوہر کے مال کے اوپر، اسے حق مہر دلوایا، اسے نان و نفقے کا سارا ذمہ اس کے شوہر کو دیا گیا، اور پھر یہ کہ اگر شوہر دنیا سے چلے جائے تو بھی اس کی جائیداد میں حق رکھا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے خون کا کوئی رشتہ نہیں اس شوہر سے، پھر بھی صرف بیوی ہونے کی وجہ سے اس کے مال میں اس کا حق رکھا گیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ عورت کو جو مقام اور جو عزت اور جو حیثیت دی گئی، اس کے اوپر فرض نہیں عائد کیا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ پہلے درجے پر اور پہلے نمبر پر ہم نے یہ کوشش کی عورت کے اندر یہ جذبات اور یہ احساسات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گویا گھر کے کام کرنا ایک فضول چیز ہے اور ایک کم تر درجے کا معاملہ ہے اور ایک حقیر کام ہے۔ پہلے اس کو اس کی اصل ڈیوٹی کے ادا کرنے کے بارے میں احساسات کمتری کا شکار اسے کیا گیا، اور جو عورت پڑھ لکھ کر جاب نہ کرے تو اسے کہا گیا کہ اچھا ایسے ہی وقت ضائع کر رہی ہو، تو گویا اس کا کام نہ کرنا اور وہ کام نہ کرنا جو اس پہ فرض نہیں، یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ حالانکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس فیکٹری میں جو کچھ وہ کام کر رہی ہے کہ جس سے انسان بنتے ہیں، جہاں سے انسان نکلتے ہیں، ایک تو وہ فیکٹریاں ہیں نا کہ جن سے جوتے نکلتے ہیں اور جن سے کپڑے بنتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن سے انسان بنتے ہیں، تو اگر وہ جوتے بنانے کی فیکٹری میں کام کرتی ہے تو گویا وہ کام کر رہی ہے، اور اگر وہ انسان بنانے والی فیکٹری میں اپنا وقت لگا رہی ہے تو گویا وہ بیکار ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں، یہ ایک مغالطہ ہے جس میں عورت کو ڈالا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ بنیادی طور پر عورت کو پہلے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالے اور ضرور باہر نکلے، لیکن جب وہ نکل آئی، پہلا قدم تو یہ اٹھا لیا کہ نکل آئی، اور اس کے نکلنے کو کہا کہ عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فائنینشلی آزاد نہ ہو۔ گویا مرد کی غلامی سے وہ اس وقت تک آزاد نہیں جب تک کہ وہ مرد کے مقابلے میں خود کمانے والی نہ ہو۔ اب اگر وہ نکل آئی ہے تو اب عورت کا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مرد پر ڈال دی جائیں، تو جب واقعی مساوات ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو مرد کی بنیادی ذمہ داریاں اگر عورت پر ڈال دی جائیں، اور جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں
کہ آئندہ کچھ سالوں میں مرد بھی اس قابل ہو سکے کہ وہ بچے پیدا کر سکے، تو یہ سراسر وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے انسان کے خلاف جو چیلنج کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، پھر انہیں ضرور بھٹکاؤں گا، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، پھر وہ اللہ کی خلق کو، اللہ کے نظام کو تبدیل کر کے چھوڑیں گے۔ یعنی وہ جو ذمہ داریوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھلے کے لیے کر دی، اس کو وہ بدل دے گی۔ فطرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے تو سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو چیز بتائی گئی وہ بھی اس میں یعنی ٹیڑھی پسلی سے، یہ اصل میں مرد کو یہ بتایا گیا کہ تم جس طرح سوچتے ہو ہر چیز 2 اور 2 4 اور ہر چیز کے بارے میں عقل تمہاری غالب ہے، تم چاہتے ہو کہ عورت کے اندر بھی وہی عقل ہو اور اسی طرح وہ بھی معاملہ کرے، تو یہ تمہارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر اس سے معاملہ کرو گے تو اپنا آپ کو بگاڑو گے۔ اور یہاں پر مثال دی گئی کہ عورت ایسی ہے کہ جیسے پسلی سے، یعنی آپ دیکھیں کہ پسلی کی جو تخلیق ہے اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ٹیڑھا پن کوئی گمراہی نہیں کہا گیا، یہاں صرف بتایا گیا کہ جس طرح ایک چیز مڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ مڑی ہوئی بھی ہے اور خوب مڑی ہوئی ہے، سختی کے ساتھ مڑی ہوئی ہے، یعنی اسے گویا بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کیا ہے اور اس کی کوئی حقارت ہے، نہیں، اس کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں جو اسے کام کرنے تھے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے، ان کی ادائیگی کے لیے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر تم اسے اپنے ذہن کی طرح اور اپنے جیسے مرد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر تم اس کے یعنی اس ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کی اس نیچر کو سمجھتے ہوئے کہ وہ بعض معاملات میں ہٹ دھرم ہے، وہ خوب پختہ مزاج ہے، جہاں پر اسے جو اپنی بات منوانی ہو یا جو کام کرنا ہو تو اس کی اس نیچر کو سمجھ جاؤ گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عموماً انسان جہاں عقل سے کام لیتا ہے وہاں اس میں جب عقل سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی تو نرمی بھی اس میں آ جاتی ہے، لچک آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں صرف جذبات کا معاملہ ہو وہاں آپ دیکھیں اپنے آپ کو بھی رکھ کے کہ جہاں صرف جذبات کا فیصلہ ہو وہاں انسان عقل سے سمجھ بھی رہا ہو کہ یہ معاملہ نقصان دہ ہے اور خراب ہے، لیکن انسان اس کو پھر انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور اس پر پھر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ ساری دنیا بدل جائے، لیکن وہ نہیں بدلتا۔ تو اس لیے شوہر کو یا ایک مرد کو عورت کی فطرت سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ کر سکے۔ یہ اگر عورت کہے کہ اچھا میں پھر ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوں تو اس میں عورت کا بھلا کیا قصور ہے؟ عورت نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا، یہ تو اس کا بنانے والا اس کا رب ہے۔ اب اگر کوئی عورت اس پر غضبناک ہوتی ہے تو وہ کس پہ غضبناک ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر، بنانے والے پر۔ اور بنانے والے نے کیوں ایسا بنایا؟ اس نے ہر چیز کو پوری حکمت اور تدبیر کے ساتھ بنایا، اس کے بنانے میں کوئی بھی کجی نہیں۔ جیسے کہ وہ آتا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اپنی نگاہ پلٹا کے دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، یعنی آسمان کی طرف۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی خلل، کوئی کجی اور کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہ پاؤ گے۔ تو عورت کو اگر اس نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو رحمان نے خود اس کو پیدا کیا، اور اس پیدائش میں کوئی بھی تم ٹیڑھا پن نہ پاؤ گے یا وہ خرابی نہ پاؤ گے۔ یہ ایسا پیدا کرنا کسی خرابی کا سبب نہیں، کسی گمراہی کا سبب نہیں، اس کے لیے کسی احساس کمتری کا سبب نہیں، کسی برائی کا سبب نہیں۔ ایسا ہونا اس کے لیے باعث اعزاز ہے، افتخار ہے۔ اب کائنات میں اور بہت سی چیزوں کو آپ دیکھیں، کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو بالکل سٹریٹ پیدا کیا گیا، کچھ کی شاخیں ایسی ہیں کہ جو اٹھتی ہیں اور نیچے کو آ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں سرف کے درخت میں اس کے سیدھے ہونے کی وجہ سے ایک حسن ہے، اسی طرح ان درختوں کے اندر
کہ جن کی شاخیں نکلتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ اپنے نیچے کی طرف گر جاتی ہیں اور بظاہر ٹیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک حسن ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کائنات میں سارے کے سارے درخت سرو ہی کی شیپ کے پیدا کر دیے جاتے اور بالکل سیدھے تنے والے بنا دیے جاتے تو کائنات کا حسن جو ہے وہ قائم نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر نہ تو انسان کو ناراض ہونا چاہیے، نہ ہی اس کا معنی غلط لینا چاہیے۔ یہاں پر جو چیز صرف سمجھائے جانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ عورت کو عقل سے مت معاملہ کرو، اس کے ساتھ جذبات کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور یہی وجہ ہو کہ ایک عورت چاہے وہ اپنی کسی غلط بات پر یا کسی بھی چیز پر جتنی بھی ہٹ درم ہو، اگر محبت کے ساتھ اس کو منایا جائے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ ہنر اور وہ گر اور وہ نکتہ ایک مرد کو دیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ عورت کے ساتھ نباہ کرے، اور اس سے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ اٹھا جاؤ گے، لیکن جو چاہے کہ نہیں وہ بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو جائے تو پھر فائدہ اٹھایا جائے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ اور پھر نیچے یہ اس کی وضاحت کی گئی کہ اس کا سیدھا کرنا کیا ہے، اسے توڑ ڈالنا، اور توڑ ڈالنا کیا ہے، اسے طلاق دینا۔ کہ جو شخص یہ نقطہ نہیں سمجھتا اور جو مرد عورت کی اس فطرت سے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے واقف نہیں اور اس کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ نباہ کرنا نہیں جانتا، پھر وہ عورت کی ذات سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، پھر اسے طلاق ہی دے گا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ اور اس کی کونچے کاٹنے والے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اذ انبعث اشقاها، یعنی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ جب ان کی قوم کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا، ایک سب سے بدماش جو اپنے قبیلے کی حمایت کے سبب مضبوط اور محفوظ تھا، جھپٹ کر اٹھا اور اونٹنی کی کونچیں اس کے بعد کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اسی خطبے میں، یعنی جب آپ قوم سمود کا ذکر کر رہے تھے، اس ذکر کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے عورتوں کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ نصیحت کس کو کی جا رہی تھی؟ مردوں کو کی جا رہی تھی کہ یہ کیا حرکت ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت کو اس طرح پیٹتا بھی ہے جیسے غلام کو، یعنی جیسے اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسا سلوک عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اسی رات اس سے شباش بھی ہو، یعنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایک نوکر کے ساتھ یا ایک حقارت آمیز معاملہ ہو، یا یہاں پر دراصل مارنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ وہ تمہارے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تمہارے ہی جیسی ہیں، انسانیت کا دوسرا رخ ہے۔ تم ان کے ساتھ اگر معاملہ کرو اور کوئی چیز ان کی ناپسند آئے تو کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر طاقت اور قوت دے رکھی ہے تو وہ روکا جا رہا ہے کہ اپنے کام اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے تشدد سے کام مت لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ ایک بار میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں۔ کلاس ڈسکشن ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس کے سٹارٹ میں رکھ لیں گے۔ آپ لوگ ایک بار پھر دوبارہ لیسن ریوائز کرنے کی کوشش کیجیے گا، ایٹ لیسٹ احادیث کو دوبارہ ضرور پڑھ لیجیے گا ایک بار نا۔ آپ کو جی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں میں آپ کو، میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ لیٹس گو ٹو دی ہوم ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 21 کا ہوم ورک دیکھ لیجیے۔ سبق میں موجود آیات کی تلاوت کرنی ہے، سبق میں موجود احادیث کو عربی میں پڑھنا ہے۔ ان اعمال کی فہرست بنائیں جن کے کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ یہ فہرست جب آپ بنا لیں تو اپنے گروپ میں شیئر کر دیں۔ پھر خامدوں کی شکر گزاری کے عملی طریقے ڈھونڈیں اور انہیں اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ ہوم ورک یہ ہے کہ بچیوں کی اچھی پرورش پر جو اجر کی بشارت والی حدیث ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔
اسپیشلی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جن کے گھر میں ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہو، اور یتیم مسکین لوگوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا برتاؤ کریں. آج کی کلاس میں تھوڑے لیٹ اسی وجہ سے اسٹارٹ ہوئی کیونکہ کراچی میں اس وقت الیکٹریسٹی کا کافی زیادہ شارٹ فال ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے نیٹ ورکس بھی چلنا بند ہو گئے. ٹرائیڈ، باقی آپ لوگ سے معذرت ہے آپ لوگوں کو جو تکلیف پہنچی انتظار کی وجہ سے. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. اس کے کوسچنس کو سٹارٹ میں ہم پہلے اس کے کوسچنس کو دیکھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کا لیسن سنیں گے انشاءاللہ باجی. انشاءاللہ تعالی. چلیں کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تو بھی ہماری وہ کلاسز ہوں گی کیا؟ کون سے والی کلاسز؟ مطلب یہ کہ ہماری جو دعا کی کلاس ہوتی